گیا تھا, فجر کی نماز نہیں پڑھی, ایسی چھپکا منہ پہ مارا اور ذرا سا چنا پڑا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد میں آگا چنا بھی کیا پڑتا میاں, 5 منٹ میں نے دیکھا اتنا ڈھیر لگا دیا. یار بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کچھ تو پڑھا ہوگا بھائی. ارے کلمہ پڑھنے میں یار 5-10 سیکنڈ تو لگتا ہی ہے بھائی. یہ کون سا ہے کہ اس کا بعض آدمی تسبیح پڑھا بات کر رہا ہے, تسبیح کے دانے برابر چل رہے, ایسا ہوتا ہے بھئی. یہ کیا کر رہا, باتیں بھی ہے اور تسبیح کے دانے بھی برابر ہیں. یار یہ کون سی دکھاوا نہیں ہے بتائیے, وہ جو میں نے شروع میں کہا نہیں ہے دکھاوا تو کیا پھر یہ چنے پڑھ رہا, چنے پڑھ تھوڑا سا پڑھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ 25 کلو چنا پڑا جائے گا, یہ بھی آج مسئلہ سن لو. تیجے میں ضروری نہیں کہ 25 کلو چنا ہو, 20 کلو چنا ہو, یہ حیثیت کے مطابق ہے. 5 کلو 25 کلو مگر ہو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. 1.25 لاکھ کلمہ کوئی ضروری نہیں ہے, کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنا. آپ تو 5000 کلمہ پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں. کوئی نہیں ہے کہ مرنے میں تیجے میں 10 قرآن ختم ہو, 1 قرآن ختم ہو مگر صحیح طریقے سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تیجے میں جاؤ 3 ہی پارے پڑھ کے آؤ. آپ تو آدھا پارا پڑھیں, 1 پارا پڑھیں, جہاں تک ہو سکے پڑھیں, مگر پڑھیں صحیح طریقے سے جو اس کا حق ہے. وہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. یار یہ خالی حلوے کھانے اور تیجے کھانے کے چلیسنے اور تیجے نہ کرو. لوگوں اس رسم و رواج پہ بینڈ لگاؤ. ہم نے نہ مرنے کا چھوڑا نہ جینے کا چھوڑا. ہم شادیاں کر رہے ہیں تو ہماری ڈیمانڈیں اتنی ہائی فائی ہو گئی کہ بیٹی والے کے خون خشک ہے یار, کہاں سے وہ ڈیمانڈیں پوری کریں. مرنے میں بھی ابھی اتنی ڈیمانڈیں ہم نے کر دی, اتنی ڈیمانڈیں کر دی. اے لوگوں کان کھول کے سنو, جو تم تیجے اور 40ویں میں پھل لاتے ہو نا, 11 طرح کے 25 طرح کے پھل ہوتے ہیں بعض فاتحہ میں, وہ جب تیری ابا اور اماں زندہ ہے نا, یہ پھل انہیں جب کھلا دے, جب نہیں کھلائے ہوں جب فائدہ کریں گے. اب مر گئے تو 10 طریقے کے پھل دکھانے لا رہا. وہی بات جو میں نے کہا تھا, دکھاوے. 25 گاؤں کے لوگ آئیں گے, 500 لوگ فاتحہ ہوں گے, دکھاوا کہ لونڈا کتنی محبت کرتا ماں باپ سے. یار کوئی پھل نہیں چھوڑا جو لے کے نہیں آیا. محبت ماں باپ سے تھوڑی کر رہا, تم سے کر رہا محبت. یہ پھل ماں باپ کھا رہے ہیں, کیا تم کھا رہے ہو؟ کیوں بھائیو میری بات غلط تو نہیں ہے, بات ہنسنے کی نہیں, بات سمجھنے کی. آج قسم کھا کے اٹھنا, فاتحہ میں خالی پانی رکھ دینا. فاتحہ میں ضروری نہیں ہے کہ 11 طرح کے پھل ہوں, 15 طرح کے پھل ہوں, خالی پانی رکھ دے فاتحہ ہو جائے گی. پانی نہ ہو تب بھی فاتحہ ہو جائے گی. مگر جب تیری ماں زندہ تھی تو اسے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ کھلا. اپنے باپ کو وہ پھل لا کے کھلا تاکہ بوڑھا ہے اس کے اندر طاقت رہا, اس کے اندر قوت رہا. اللہ تیری ماں تیرا باپ یہ پھل کھا کھا کے تیرے لیے دعائیں کریں گے, تو تیری دنیا بھی لاجواب ہوگی, تیری آخرت بھی لاجواب ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر. مفتی گلفان رضا صاحب رامپوری. بھائیو مرنا سب کو ہے, مرنا ہمیں بھی, مرنا آپ کو بھی ہے, لیکن اپنی اپنی اصلاح کر لو. آج کے بعد میت میں جائیں گے, مگر جب تک میت میں رہیں گے. یار کتنی دیر ہوتا میت میں, 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں مشکل سے. ارے بھائی جنازہ تیار, نماز پڑھنا اور تختے لگا کے قبر برابر کرنا مشکل سے 1 گھنٹہ, اچھا 1.5 گھنٹہ مان لو. یار اپنے اس عزیز کے لیے آپ 1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. ہم نے دنیا کی بات ہی نہیں کرنا یار اس 1.5 گھنٹہ, ہمیں صرف اپنے اس عزیز کی بات کرنا, اس عزیز کے لیے اصحال ثواب کرنا, اس کے لیے قرآن پڑھنا. اور ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ قرآن پڑھے ہوں, نہ ہو خالی کلمہ پڑھو. آپ تو خالی درود شریف پڑھو, آپ تو قل واللہ شریف پڑھو. قل واللہ شریف تو یاد ہوگا, خالی قل واللہ شریف پڑھو, مگر نماز جنازہ پڑھو. لوگو اس کے جنازے کو کاندھا لگاؤ. لوگو پھر قبر میں جب اتار دیا جائے تو مٹی بھی دو, اور اس کے بعد دعا بھی کرو. جب آؤ مرنے والے کو بھی فائدہ, جانے والے کو بھی فائدہ. لیکن ہم تو نہ اسی کا فائدہ کر رہے نہ اپنا. اور ہماری مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں قبر, وہ میت میں عورتوں کا جانے کا بڑا رواج ہے. یار
قریبی اگر کوئی عورت ہے تو ٹھیک ہے وہ جائے، بات سمجھ لیں مسئلہ، قریبی اگر کوئی عورت ہے، بھائی، ٹھیک ہے، چچا، ابا، یہ سب انتقال ہو گئے اپنے خاص قریبی، تو عورت جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یار پتہ یہ چل رہا ہے کہ میت ہوئی ہے کسی کی اور پورے گاؤں کی عورتیں ٹلاری میں بھر کے جا رہی ہیں، ابھی تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ نماز جنازہ تم نہیں پڑھو گی؟ بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ یار ہم نے رسم و رواج کر لی، جنازے میں جا رہا ہے ٹریکٹر، ارے بھائی کیا کرنے جا رہی ہیں عورتیں؟ یہ تو بتا دی، جو کالا کالا برقع جا رہا یہ کریں گی کیا؟ وہاں جا کے تیری میری چغل خوری کے علاوہ دوسرا کام نہیں کریں گی۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، جنازے کے قریب جا کے بیٹھ جائیں گے اسے گھیر کے، اور اس کے بعد دیکھو پھر اس کی ایران کی، تران کی، پاکستان کی، ہندوستان کی، جاپان کی ساری خبریں وہاں لے لیے تم۔ لوگوں عورتیں جاتی ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، لوگوں جو قریبی میت ہے قریبی میں تو عورتیں جائیں، لیکن یہ جو لگے تگے کے معاملے ہیں صرف مرد جائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو نہ بھیجو، یہ جا کے انہیں کوئی دیکھے گا تو حرام ہے، یہ کسی کو دیکھے گی تو حرام ہے۔ ہم نے میت میں بھی حرام کر رہے ہیں، ہم تو میت میں بھی حرام کر رہے ہیں۔ اور اگر اجازت ہو تو میت کے تعلق سے دو چار مسئلے اور بتاؤں خاص بھائیوں، یہ بڑے ضروری ہیں۔ آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، یہ تقریر میری خوشک لگ رہی ہوگی، لیکن ہے حقیقت، مرنا ہمیں اور آپ کو سب کو ہے۔ لوگوں ایک بات بتاؤں، ہم مرتے مرتے حرام کام کر دیتے ہیں، مرنے والے کو ہم دھکیلتے ہیں، جہنم میں دھکیلتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ادھر جنازہ پڑا ہے مرد کا، اب ہر عورت آ کے اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، جائز ہی نہیں۔ جس سے زندگی میں پردہ تھا اس سے مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ یہ جو عورتیں پوری دنیا کی، پوری گاؤں کی آ کے مرنے والا مر گیا، ان سے کیا پردہ؟ وہ تو سب کے دادا تھے، ان کو لاؤ میں بھی دیکھا ہوں، دادا تھے یا پردادا تھے، نہیں دیکھ سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ جس سے زندگی میں پردہ اس سے مرنے کے بعد بھی پردہ۔ امی عائشہ کی سنو حدیث، امی عائشہ فرماتی ہے جب تک روزہ رسول میں میرے نبی آرام فرماتے، امی عائشہ فرماتی میں جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، وہ باپ ہیں، کہا میں جب بھی جاتی، لیکن جب حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عمر کو نبی کے برابر میں دفن کیا گیا نا، امی عائشہ فرماتی جب میں جاتی تو پھر مکمل پردے سے جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی چادر لپیٹ کے جاتی کہ پھر میرا کوئی جسم کا ٹکڑا نہیں دکھتا، اس لیے کہ مصطفیٰ شوہر ہے ان سے پردہ نہیں تھا، ابو بکر باپ ہے ان سے پردہ نہیں تھا، لیکن عمر غیر محرم ہے ان سے پردہ ہے، تو عمر اپنی قبر میں ہے، امی عائشہ جب بھی پردہ کر رہی ہے۔ بے شک حقیقت۔ اور ہمارے یہاں کیا